السلام علیکم ٹو ایوری ون. امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. ویورز، دسمبر 2019 پوری دنیا نیو ایئر کی سیلیبریشن کی تیاریوں میں مصروف تھی. وہیں اسی وقت چائنا کے شہر ووہان میں ایک ایسا وائرس پھیلا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا. آج ہم اسی وائرس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس سے نہ انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری بچ پائیں، نہ ہی خود کو سپر پاور کہنے والے ممالک بچ پائے. تو آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملنے جا رہی ہے، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. جرمز یعنی کہ جراثیم جو کہ ڈفرینٹ بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. ان جراثیمز کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. دا فرسٹ ون از فنگی، دا سیکنڈ ون از پروٹوزوا، تھرڈ ون از بیکٹیریا اینڈ فورتھ ون از وائرسز. ہم جس کرونا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک وائرس ہی ہے. ویوز، یہ وائرس چین کے صوبے ہوبائی کے شہر وہان سے شروع ہوا. یوں یہ وائرس وہاں سے جرمنی، اٹلی، ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹ تک جا پہنچا. یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. سائنسدان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ وائرس پالتو جانوروں اور جنگلی جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوا، اور یوں یہ وائرس اب انسانوں سے انسانوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے. اس وائرس کو شروع میں وہان وائرس اور چینی وائرس کہا گیا، لیکن اگر اس وائرس کو ہم مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھیں تو اس کی شکل نوکدار ہے، جس کی بیس پہ اس کو کرونا کا نام دیا گیا. ورڈ کرونا لاطین زبان سے ڈرائیو ہوا ہے جس کی میننگز کرون کے ہیں. اس وائرس کو سارس 2 بھی کہا جاتا ہے. سارس مینس سیور ایکیوٹ ریسپریٹری سینڈروم سسٹم، کیونکہ 16 اپریل 2003 کو بھی ایشیا میں ایک وائرس پھیلا تھا. سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کووڈ-19 کی آلموسٹ 70% جینیٹک سملیرٹی اس وائرس کے ساتھ ہیں جو کہ 16 اپریل 2003 کو ایشیا میں پھیلا تھا. اس لیے اس وائرس کو سارس کا نام دیا گیا تھا اور اس کووڈ-19 کو سارس 2 کا نام دیا گیا ہے. وائرس انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے. 20 جنوری 2020 کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ یہ وائرس ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، جو کہ اس وائرس کی انتہائی خطرناک خصوصیت ہے. اگر کسی شخص کو کرونا وائرس ہے تو اس کے سانس لینے یا چھینکنے سے اس کے منہ سے نکلنے والے ڈراپلیٹس 6 فٹ دور تک لوگوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں. یہ وائرس کارڈ بورڈ پر 1 دن سے زیادہ سروائیو نہیں کرتا اور کاپر پر 4 گھنٹے سے زیادہ سروائیو نہیں کرتا. اب یہ دوسرے شخص کی باڈی میں کس طرح منتقل ہوتا ہے؟ یہ آپ کے منہ، ناک اور بروکن سکن سے آپ کی باڈی میں داخل ہوتا ہے، جہاں پر یہ وائٹ سیلز پر اٹیک کرتا ہے. اگر آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوگا تو آپ سروائیو کر جائیں گے. اگر آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہے تو یہ بہت جلدی اپنی کاپیز بناتا جاتا ہے، جو کہ اس متاثرہ شخص کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں. اگر یہ وائرس آپ کی باڈی میں داخل ہو گیا ہے تو 2 سے 14 دنوں کے درمیان آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کی بیماریاں ہونا شروع ہو جائیں گی، جس میں سانس کی نالی میں پرابلم، بخار، کھانسی اور باڈی میں پین. تو اس طرح کی ڈیزیز آپ کو ہونا شروع ہو جائیں گی، جو کہ آپ کو 2 سے 14 دنوں کے درمیان پتہ چلے گا. وہان سے شروع ہونے والے اس وائرس کی وجہ سے اب تک پوری دنیا میں سے 22 لاکھ کنفرم کیسز آ چکے ہیں، جس میں سے صرف 6 لاکھ لوگ خود کو ریکور کر پائے ہیں اور 1,60,000 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اس وائرس کی وجہ سے. ویورز، سٹل ابھی بھی اس وائرس کے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک پوری دنیا میں کوئی بھی اس وائرس کی ویکسین تیار نہیں ہوئی. ڈفرینٹ ممالک نے ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ ضرور کیا ہے، لیکن کوئی بھی ویکسین ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آئی. سو اس وائرس سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنس مینٹین کریں. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. ویورز، وائرس کوئی دنیا میں نئی چیز نہیں ہے. 1930 میں بھی ایک وائرس پھیلا تھا جس کو IBV کا نام دیا گیا. اس وائرس نے پرندوں کو متاثر کیا. اس وائرس کی وجہ سے ایگ پروڈیوسنگ اور میٹ پروڈیوسنگ دونوں طرح کے پرندے متاثر ہوئے. اس وائرس کی وجہ سے پرندوں کی سانس کی نالی اور ریپروڈکشن سسٹم بھی بہت زیادہ متاثر ہوا. 1930 کے بعد 1940 میں بھی ایک وائرس سامنے آیا جس کو ٹرانسمیسیبل گیسٹرو انٹرائٹس کا نام دیا گیا. یہ وائرس جنگلی جانوروں میں پایا گیا. ویورز، 1930 اور 1940 میں پھیلنے والا وائرس صرف پرندوں اور جانوروں میں تھا، لیکن 1960 میں پہلی دفعہ کرونا وائرس انسانوں میں دریافت ہوا. اس سے انسانوں کا گلا متاثر ہوا اور پریمری یہ ناک کو بھی افیکٹ کرتا تھا. انیشلی اس کو کامن کولڈ کا نام دیا گیا، لیکن بعد میں اس کو ہیومن کرونا وائرس 229E کہا گیا. اس وائرس کے سمپٹم 2 سے 3 دن میں سامنے آ جاتے تھے اور 7 سے 10 دنوں میں ریکور انسان ہو جاتا تھا. 16 اپریل 2003 انسانوں میں ایک اور وائرس دریافت ہوا جس کو سارس کا نام دیا گیا. اس وائرس سے متاثرہ شخص کو سر درد، سانس میں پرابلمز اور بخار جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا. اس وائرس کے سمپٹمز 2 سے 14 دنوں کے درمیان سامنے آتے تھے.
یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ تر جان لیوا ثابت ہوا جن کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ اسی طرح 2004 میں نیدرلینڈ میں ایک وائرس دریافت ہوا جس وائرس کو ہیومن کرونا وائرس NL63 کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد 2005 میں ہانگ کانگ میں 71 سالہ شخص میں ایک وائرس دریافت ہوا جس وائرس کو ہیومن کرونا وائرس HKU1 کا نام دیا گیا۔ تو یہ تمام وائرسز کی ہسٹری تھی۔